امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کہ بتا کیا ماجرا ہوا, کیا بنا, اللہ کے ہاں جو پیشی ہوئی کیا بنا تیرا؟ کہا کہ خطا کار تو ہوں, گناہ گار تو ہوں, اس فرائض واجبات کی ادائیگی مجھ سے ہوتی تھی, اللہ نے میری بخشش کر دی ہے. کہا کس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش کی؟ کہا عمل تو ایک بالکل معمولی سا تھا, لیکن اللہ نے اس کی لاج بڑی رکھی ہے, اللہ نے اس عمل کی برکت کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. کہا عمل کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ نہر کے کنارے میں وضو کر رہا تھا, میں نے دیکھا جہاں سے پانی آ رہا ہے میں وہاں بیٹھا ہوں, اور جس جانب کو پانی جا رہا ہے اس جانب کو وقت امام احمد بن حنبل بیٹھے وضو کر رہے ہیں. میرے دل میں آیا, میرے ذہن میں آیا, میرے خیال میں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں کہ میرے وجود سے نکلا ہوا پانی اللہ کے اس ولی کو ٹچ کر رہا ہے. یہ تو گستاخی ہے, یہ تو بے ادبی ہے. فرماتے ہیں کہ بس میں وہاں سے اٹھا اور جس جانب کو امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے میں اس جانب کو چلا, اور پانی جس جانب جا رہا تھا امام احمد بن حنبل کو کراس کر کے میں پرلی جانب جا کر بیٹھ گیا, اور وہاں میں نے جا کر وضو کیا, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ والا ہے, وقت کا امام ہے, وقت کا امام ہے, اس کے جسم سے یہ پانی جو لگ رہا ہے نا, پانی یہ تبرک کر, اس کو میں بھی حاصل کر رہا ہوں, مجھے بھی لگ رہا ہے تبرک کے طور پر یہ پانی مجھے ٹچ کر رہا ہے. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک نیک بندے کی, امام کی ادب کرنے کی وجہ سے, ان سے محبت کرنے کی وجہ سے, ان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی. یہ معمولی نہیں ہے, اللہ والے جن سے اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ ان کی لاج رکھتے ہیں, اور لاج رکھواتے ہیں اللہ پاک. عزت اللہ رب العزت کے ہاں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہی تو ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں یہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں, پھر اللہ مخلوق سے ان کی عزت بھی کرواتے ہیں.